اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم دیارش کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد عبدالرحمن شرازی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر جمعرات کی رات 11 سے 12 بجے ہم آپ کی خدمت میں بزم دیارش کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور ہر ہفتے آپ بڑی ہی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ اسی پروگرام کی ایک نشست لیے آج بھی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے بزم دیارش کے ساتھ۔ بزم دیارش کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم یہ پروگرام آپ ہمارے فیس بک لائیو آفیشیل پیج سید عبدالرحمن شرازی سے لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور جو حضرات اس کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنے اظہار رائے کا خیال کریں۔ اور جو حضرات اس کو لائیو نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے یوٹیوب آفیشیل چینل سید عبدالرحمن شرازی سے اس کو ریکارڈڈ پروگرام کو دوبارہ سماعت کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خوبصورت اور قیمتی موضوع ہے، جسے ہم لوگوں نے حالات حاضرہ کے تناظر میں اس کو منتخب کیا، کیونکہ جو پچھلے ہمارے دو موضوع تھے وہ اسی تناظر میں تھے جب ہم نے سیدہ پاک کی شان کے اندر ایک پروگرام کیا، اس کے بعد شان سیدنا ابو طالب کی بارگاہ کے اندر ہم نے اپنے پروگرام کے ایک موضوع رکھا، تو کافی لوگوں کے اعتراضات بھی تھے، لیکن ان اعتراضات کو دیکھتے ہوئے نہیں، اپنے ایمان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہمارا یہ ایمان تھا کہ آج ہم پروگرام جو ہے وہ شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور اس پروگرام کے اندر ہمیں آج بہت خوبصورت شخصیات جوائن کریں گی، اور میرے درینہ ساتھی اور آپ سب کے بھی بہت ہی مرغوب شخصیت اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے، بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، اور میرے ساتھ بڑا ہی مشفقانہ اور محبتانہ آپ کا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ غلام طاہر حسین سید نصر اللہ شاہ صاحب کاظمی چند لمحات کے بعد ہماری اسکرین کی زینت ہوں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ دنیا قرات کا ایک خوبصورت نام، کسی تعارف کا محتاج نہیں، اللہ رب العزت نے چھوٹی سی عمر کے اندر بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، بہت خوبصورت لہن داؤدی کے ساتھ آپ کو اللہ رب العزت نے نواز رکھا ہے۔ چند لمحات کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب بھی اسکرین کی زینت بنیں گے۔ میں تمام احباب کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں جتنے ویورز ہمیں جوائن کریں گے آپ سب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کچھ مزید تکنیکی کے کہتے ہیں کہ اب مجھے شعر ذہن سے نکل گیا ہے کہ کارواں بنتا یوں ہی چلتے گیا اور کارواں بنتا گیا، تو جس طرح اس راستے کی طرف ہم نکل رہے ہیں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے الحمدللہ ہر مشکل کو ہم سائڈ پر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے کرم سے ایک ایک قدم بڑھتے ہوئے الحمدللہ کافی آگے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج کوشش تھی کہ آپ تک جو ہمارا ویڈیو کا رزلٹ ہے وہ اچھے طریقے سے پہنچ سکے، لیکن اس کے بعد کچھ پرابلمز ایسی آ رہی تھیں آڑے، جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ان تکنیکی وجوہات کو بھی انشاءاللہ ٹھیک کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں بلا تاخیر جو ہے گزارش کروں گا ہمیں جوائن کیا قبلہ السلام علیکم شاہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، مالک کا احسان، بالکل الحمدللہ۔ شاہ جی میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام آج پھر دوبارہ ٹیسٹ کر دیں، آواز ڈبل ہو رہی ہے جی قبلہ میں جی بہت شکریہ۔ غلام سرکار میثم تیمار ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ سعد ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، اور سید احسن علی صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس بزم کے اندر۔ قاری ذیشان حنیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسے ہیں سید صاحب؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ رب العالمین، آپ کی دعائیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سلامت ہے۔ السلام علیکم شاہ جی، قبلہ شاہ صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا، شاہ جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بارک اللہ۔ میں اب بلا تاخیر قبلہ قاری ذیشان حنیف صاحب کی بارگاہ کے اندر گزارش کروں گا کہ وہ آیات ربانیات سے جی اس پاک بزم کا آغاز کریں۔ اور قبلہ شاہ جی آپ کے ساتھ پتہ نہیں تعارف تھا پہلے کہ نہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت نے ان کو کم عمر کے اندر بہت خوبصورت آواز کے ساتھ اور انداز کے ساتھ نوازا ہے، اور اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، تو آپ کی دعاؤں کے بھی طلبگار رہیں گے۔ میں چاہوں گا کہ بلا تاخیر اس بزم کا آغاز قاری صاحب کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب سبحان اللہ سبحان اللہ. من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لا تقنطوا من رحمة الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان اللہ. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن سبحان الله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحان الله سبحان الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان الله سبحان الله أحسنت. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان الله. والأرض وضعها للأنام سبحان الله فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أحسن. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ما شاء الله سبحان ما شاء الله. الله. بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے آمین اور آپ کی سوز و گداز کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ قبلہ شاہ جی آپ کچھ فرمانا چاہیں حضرت کے بارے میں، جو آپ نے تلاوت کلام رحمان سنا، محبتیں مل رہی ہیں ویورز کی جانب سے بھی. حارث داؤد بھائی نے بھی جوائن کیا ہے، سعد ظفر بھائی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، سید حسن علی شاہ صاحب ہیں اور ذکر وقار خان صاحب ہیں.
آپ سب کے لیے سید احسن شاہ صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے انشاءاللہ جی آپ کے لیے خصوصی دعا آخر میں ہمارا دعا کا سیگمنٹ بھی ہے قبلہ شاہ صاحب کہیں گے کہ آپ کا لیے بھی دعا فرمائیں گے. شاہ جی کچھ فرمانا چاہیں گے؟ اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پہلے اشعار کی صورت میں پھر نثر کی صورت میں. قبلہ قاری صاحب کے لیے بھی کیونکہ وقت مختصر کے لیے آپ نے وقت عطا کیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عطا کیا. اور کوشش ہوگی کہ آپ ہماری اس ہر بزم کے اندر سٹارٹنگ کے لیے 15 سے 20 منٹ کا وقت ادا کریں تاکہ ہماری اس بزم کو چار چاند لگتے رہیں آپ کی خوبصورت آواز کے ذریعے. اچھا قاری صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ ہمارے ہر مہمان سے جو رائے لیتے ہیں، تو آپ بزم دریائش کے حوالے سے کچھ فرمانا چاہیں؟ جی میں یہی فرمانا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام، اور کافی بھی رمضان شریف میں بھی دیکھے تو آپ مجھے کہتے رہتے تھے کہ پروگرام میں آئیں، پر جی اس وقت بھی تراویح آپ کی کا وجہ ٹائم سے میں نے مانگا تھا، لیکن آپ کی ہاں جی مصروفیت اس کے لیے مصروفیت ہماری تراویح کی وجہ بہت سے. تھی، ٹی وی جی چینلز پر بھی مصروفیت تھی اور تراویح کی بھی جی جی اور دیگر معاملات بھی تھے، تو اس لیے میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکا. تو یہ جو آپ نے بہت اچھا پلیٹ فارم بنایا ہر جمعرات کو، جو پروگرام آپ نے رکھا نا، یہ مجھے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ میں آپ کو ہر جمعرات آپ کے ساتھ نا جو حاضر ہوا کروں گا جی آپ کے انشاءاللہ پروگرام میں. انشاءاللہ. خیر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ماہ قرآن کے ساتھ ساتھ دیار عشق کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آپ نے اس پروگرام کے اندر آ کر چار چاند بہت لگائے. شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. جی السلام علیکم. جی قبلہ شاہ جی کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ جی قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج عنوان ہم نے سرکار صدیق اکبر پاک کا رکھا، اور آج سعیدوں کے علاوہ دوسرا کوئی بندہ نہیں ہے جو اس میں گفتگو کرے گا. اور وہ ایک جو چیز تھی کہ بھئی بہت زیادہ کہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ حضور کی اہل بیت اطہار کا بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے. میں ایک چیز بالکل بنیاد میں اپنے دوستوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر صاحبان علم نے اہل بیت اطہار کے مدارج کا مطالعہ کر رکھا ہو تو ان کو یہ چیز واضح ہو سکتی ہے کہ اہل بیت اطہار کے جو 5 مدارج اکابرین نے لکھے ہیں اس کے چوتھے درجے میں صحابہ بھی اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں. کیا یعنی کہ کہنے. 5 سبحان درجے اللہ. ہیں. پہلا درجہ وہ ہے جس میں اہل قصاص شامل ہیں، دوسرا درجہ وہ ہے جس میں ازواج مطہرات شامل ہیں، تیسرا درجہ وہ ہے کہ جس میں حضور کے باقی جو ہیں چچا اور دیگر جو حضرت علی کی اولاد ہے وہ شامل ہے، چوتھے درجے میں صحابہ شامل ہیں، اور 5ویں درجے میں وہ صحابہ شامل ہیں جن کو حضور نے اعزازی طور پہ اہل بیت اطہار میں شامل کر دیا. اصل میں بس معلومات کی سبحان کمی اللہ. کی وجہ سے ہمارے بہت سارے احباب جو ہیں وہ مختلف قسم کی گفتگو جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو گزارش یہ پہلے بھی ہم نے اس بات کو عوام الناس کے سامنے رکھا اور آج پھر اس چیز کو گزارش کرتے ہیں کہ میں چاہوں گا شاہ جی ہمارا پہلے اشعار کی صورت کے اندر کچھ آپ پیش جی فرمائیں. میں عرض کرتا ہوں حضور سیدنا صدیق اکبر پاک کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لخمسۃ النطفی بها حر الوباء الخاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباکر والجافر والقادم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادین حضرت امام الاخرہ. اور آغاز کچھ اس طرح سے ہے قبلہ کہ صدیقہ اہل الصفا، فاروق ذی الاجتباء، عثمان ذی الاسقیاء، مولا علی بحر الکرم. شاہ جی پھر ادھر کہیے گا ذرا، آواز آپ کی آواز کٹ رہی تھی. صدیقہ اہل الصفا، فاروق ذی الاجتباء، عثمان ذو الاسقیاء، مولا علی بحر الکرم. جی ادھر صدیق اکبر پہ صداقت ناز کرتی ہے، ادھر صدیق اکبر پہ صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پہ عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان مولا پہ سخاوت ناز کرتی ہے، علی المرتضیٰ پہ بھی شجاعت ناز کرتی ہے. کیا کہنے. اور میں نے قبلہ کبھی پنجابی میں بہت کم شعر کہے ہیں،
بس آج یہ ایک سرائکی زبان، کچھ سرائکی کچھ پنجابی میں ملا جلا ان خلفاء کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے کہ صدیق نہ ہوئے دین اندر وت دین دی اصل کی ہوئی. ہاں صدیق نہ ہوئے، صدیق نہ ہوئے دین اندر وت دین دی اصل کی ہوئی. فاروق دا عدل جے کڈ چھوڑا وت خصلت عدل کی ہوئی. ہاں جیو. فاروق دا عدل جے کڈ چھوڑا وت خصلت عدل کی ہوئی. اور عثمان تجھے کنڈ کر باواں، عثمان تجھے کنڈ کر باواں وت غنی دی شکل کی ہوئی. اور حیدر نو نفس جے نہ منا، حیدر نو نفس جے نہ منا وت سائیں دی نسل کی ہوئی. ہائے 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 کیا کہنے، سبحان اللہ. خالصتاً بارگاہ صدیق اکبر پاک میں کچھ اشعار مسدس کے حوالے سے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو غار میں مزار میں شاہ کے رفیق ہیں حضرت صدیق ہیں. واہ سبحان اللہ. جو غار میں مزار میں شاہ کے رفیق ہیں حضرت صدیق ہیں. حضرت صدیق انگشتریے دین میں اعلیٰ عقیق ہیں حضرت صدیق ہیں. اور قول صدیقہ پاک کی روح سے رقیق ہیں حضرت صدیق ہیں. آل نبی کے ساتھ وہ بے حد شفیق ہیں حضرت صدیق ہیں. اور پہچاننے میں آپ کو کچھ بھول مت کرو، گستاخ صدیق کو قبول مت کرو. کیا بات ہے، بہت اچھے. اور دوسرا شعر قبلہ بڑا ضروری اس پرفتن دور میں کہ دروازہ بطول پہ جھک کر بتا گئے جینا سکھا گئے. دروازہ بطول پہ جھک کر بتا گئے جینا سکھا گئے. پردائے عشق آل محمد اٹھا گئے جینا سکھا گئے. واہ 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 سبحان اللہ. دروازہ بطول پہ جھک کر بتا گئے جینا سکھا گئے. پردائے عشق آل محمد اٹھا گئے جینا سکھا گئے. رفض و خروج کے سبھی امکان گرا گئے جینا سکھا گئے. اور آل نبی سے پیار کے سکے بٹھا گئے جینا سکھا گئے. اور میں حضور کے گستاخوں کو کہنے لگا ہوں کہ تعظیم حسن کر کے کرینے جما دیے، شیعہ مذہب کے سارے پسینے چھڑا دیے. واہ کیا کہنے. اور کیا آپ نے. واہ. اور قبلہ اگلا شعر بڑا، اگلے دو مسدس کے شعر بڑے ضروری ہیں، ذرا سماعت کیجئے گا کہ بڑا رولا ہے ان چیزوں پہ. میں بڑی وضاحت سے کہنے لگا ہوں کہ فتنہ فساد والی جو تیری آواز ہے کچھ ساز باز ہے. بہت اچھے. فتنہ فساد والی جو تیری آواز ہے کچھ ساز باز ہے. تیرا مدرسہ غیر کا چندہ نواز ہے کچھ ساز باز ہے. بہت اچھے بہت اچھے. تیرا مدرسہ غیر سے چندہ نواز ہے کچھ ساز باز ہے. اور کار یہود کے لیے تو کار ساز ہے کچھ ساز باز ہے. کار یہود کے لیے تو کار ساز ہے کچھ ساز باز ہے. اور تیری زبان و قلب بہت بد لحاظ ہے. تیری زبان و قلب بہت بد لحاظ ہے کچھ ساز باز ہے. اور حضرت علی کو یار کی مسند قبول ہے، راضی صدیق پاک سے زہرا بطول ہے. حضرت علی کو یار کی مسند قبول ہے. شاہ جی آخری دو مصرے ذرا غور کیجئے گا کہ حضرت علی کو یار کی مسند قبول ہے، راضی صدیق پاک سے زہرا بطول ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اور آخری ذرا چار مصرے ترتیب سے قبلہ ذرا آئیں گے، غور فرمائیے گا کہ مسند پہ مصطفیٰ کی
علی کو قبول ہے، یہی اصول ہے۔ یہ بات ہے، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مسند پہ مصطفیٰ کی علی کو قبول ہے، یہی اصول ہے۔ منشائے حیدری میں رضائے رسول ہے، یہی اصول ہے۔ واہ واہ واہ، منشائے حیدری میں رضائے رسول ہے، یہی اصول ہے۔ اور مرضی مصطفیٰ ہی قرآنی نزول ہے، یہی اصول ہے۔ جیو جیو، واہ 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 واہ، مرضی مصطفیٰ ہی قرآنی نزول ہے، یہی اصول ہے۔ اور یہ زاویے بتاتے ہیں راضی بطول ہے، یہی اصول ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ، یہ زاویے بتاتے ہیں راضی بطول ہے، یہی اصول ہے۔ اور حیدر کی اس ایما پہ وہ شاہکار ہو گیا، جو اس سے پھر گیا وہ گناہگار ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیدر کی اس ایما پہ وہ شاہکار ہو گیا، جو اس سے پھر گیا وہ گناہگار ہو گیا۔ جی قبلہ شاہ ماشاء جی، آج آپ نے جو ہے نا، آج آپ نے جتنے بھی ہم پر پہلے اور دوسرے، ویسے پہلے تو نہیں، دوسرے اور تیسرے پروگرام کے بعد جو تھے وہ خطوں کی بمبار تھی، ان سب کا جواب جو ہے نا وہ آپ کی یہ دو مقدس جو آپ نے پڑھے ہیں نا، ان کے اندر میرے خیال سے کافی جواب آ گئے ہیں۔ فخر علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شان عارف صاحب ہیں، اور شیٹ حسنین رفیقی صاحب ہیں، علی گلاب صاحب ہیں، اور زین سیدھی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاید میرے خیال سے پھر آواز کو پرابلم ہے، اگر آپ دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں اتنی دیر میں بارگاہ چند اشعار پڑھنے کے ساتھ حاصل کرتا ہوں۔ قبلہ نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی کی لکھے ہوئے چند اشعار میں نصر کی صورت کے اندر پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو تمامی محبت سے شامل بھی ہو جائیے گا۔ بارگاہ ناز ہے صدیق کی، بارگاہ ناز ہے صدیق کی، بارگاہ راز ہے صدیق کی، بارگاہ راز ہے صدیق کی، بارگاہ ناز ہے صدیق کی، بارگاہ ناز ہے صدیق کی، بارگاہ راز ہے صدیق کی، بارگاہ راز ہے صدیق کی۔ اور شاہ جی، حالات حاضرہ کے پیش نظر جو گستاخانہ باتیں کی جا رہی ہیں ان کے لیے منہ توڑ جواب آپ نے پیش کیا ہے، بہت خوبصورت۔ میں سمجھتا ہوں یہ حاصل کلام شعر لکھا آپ نے۔ مجھ سے عزت سیدہ کی جانیے، مجھ سے عزت سیدہ کی جانیے، آج تک آواز ہے صدیق کی، آج تک آواز ہے صدیق کی، بارگاہ ناز ہے صدیق کی، زندگی اور اس کی ساری حجتیں ہر گناہ سے باز ہیں صدیق کی، ہر گناہ سے باز ہیں صدیق کی۔ اور شاہ جی بہت ہی عقیدے کا شعر آپ نے لکھا۔ خاتم خلفاء ہے حیدر اور حسن، واہ جی شاہ جی آپ، خاتم خلفاء ہے حیدر اور حسن،
ابتدا آغاز ہے صدیق کی، ابتدا آغاز ہے صدیق کی. اور یہ بھی بہت خوبصورت شعر آپ کو لکھنا اپنے مناسب سمجھا اور یہ ضروری تھا. فدق میں جو سیدہ کو بھونک دے، اس کو پھر شوکاز ہے صدیق کی، اس کو پھر شوکاز ہے صدیق کی. اور شاہ جی آپ نے جو چیلنج کیا ہے، آگے آگے دیکھیے حضرت حضین، مدحت آغاز ہے صدیق کی، مدحت آغاز ہے صدیق کی، بارگاہ ناز ہے صدیق کی. شاہ جی میں اپنے پڑھنے کے بعد پھر داد کا مستحق جو ہے وہ آپ کو ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ نے جن اشعار کا چناؤ کیا ہے یہ آپ کے قلم کا ہی خاصہ ہے. اللہ رب العزت آپ کے قلم کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. میں چاہوں گا شاہ جی اب بلا تاخیر، چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ہمارا گزر چکا ہے. پہلے جو ہمارا موضوع ہے آج کا شاہ جی وہ ہے شان صدیق اکبر پاک. تو میں چاہوں گا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے وہ قرآن پاک کی روح سے آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں تاکہ اس سے آشنائی ہو سکے تمام ناظرین. جی بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، گزارش یہ ہے کہ وقت کی بہت قلت رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہم باقاعدہ اپنے سارے کے سارے مضمون کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، ویسے تو ہم اگر پوری زندگی بھی جو ہے وہ یہ تمام تر جو بارگاہیں ہیں ان میں اپنی نیاز مندی پیش کرتے رہیں تو بھی کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا اس کا. لیکن پھر بھی جتنا ہم سے ہو پائے تو گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ توبہ، اس کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ سے ہم آغاز کرتے ہیں. اور آج ہم صرف اور صرف 2 جو آیات ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے، اور پھر ہم ساتھ ہی اپنے اگلے موضوع کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ما انزل اللہ سکینۃ علیہ. قرآن کریم میں ارشاد مبارکہ ہے جس کا ترجمہ کچھ جو ہے کہ آپ 2 میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے دوست سے فرماتے تھے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، اس میں کچھ چیزیں جو سمجھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے لصاحب ہی، دوست کا، ساتھی کا، ساتھ رہنے والے کا. صحیح. حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اس صاحب ہی سے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے. لہذا اگر کوئی انسان سرکار صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی نص سے کافر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب گزارش یہ ہے، دوسری چیز صرف پہلے اس آیات مبارکہ کی دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو دوسرے معنی مفاہیم ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دوسرا اس میں ایک لفظ آتا ہے ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہاں پہ جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، معنا ہمارے ساتھ ہے. یہاں پہ 2 افراد کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان 2 افراد کے ذکر میں صاحب تفسیر مظہری حضرت جانا فرماتے ہیں کہ اس معنا کے لفظ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کی میت اللہ سے وہ ظاہر کی جو حضور کی اپنی میت مبارکہ تھی سر اللہ رب العزت کی بارگاہ. اللہ یہ ان اللہ معنا اتنا وسیع ہے
پھر تیسری چیز جو اس میں ایک اور چیز آتی ہے وہ ہے سکینت علیہ، تسکین نازل فرمائی. یہاں پہ اب اگر آپ دیکھیں اس کو تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے سکینت علیہ کا جو لفظ ہے اس میں یہاں پہ جو اللہ نے تسکین نازل فرمائی اس سے مراد جس پہ تسکین نازل ہوئی وہ سرکار صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے. سبحان اللہ. اچھا ان سے پوچھا گیا کہ پھر حضور کی ذات اقدس، فرمایا نبی پہ تو ہر وقت اللہ کی تسکین رہتی ہی رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ جس پہ تسکین نازل ہوئی وہ بارگاہ صدیق ہے، وہ ذات اقدس سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اب یہاں پر ایک چیز غور طلب یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ تب کی ہے کہ جب میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ اقدس روانہ ہونے کے لیے مکہ شریف سے نکلے تو حضور غار سور میں جا کر 3 دن آپ نے قیام فرمایا. میں اپنے ناظرین کے سامنے، سامعین کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات مکہ شریف سے نکلے تو حضور نے اس وقت کچھ آیات بینات پڑھ کر سورہ یاسین کی، آپ نے وہ جو کنکر تھے یا جو ریت تھی وہ کفار کی طرف پھینکی اور وہ سارے اندھے ہو گئے اور حضور وہاں سے نکل گئے. جو محبوب رات کے اندھیرے میں اللہ کی حکم سے کنکریاں پھینک کے کفار کو اندھا کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف نکل رہے ہیں، ایسی کیا ضروری کام تھا کہ حضور کو 3 دن کے لیے غار سور میں قیام کرنا پڑا؟ اللہ اکبر. جب اتنی رات کے وقت حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضور جلدی سے مدینہ اقدس پہنچ جاتے، لیکن وہ جو 3 راتوں کا قیام وہاں پر موجود ہے فقہا فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے تھا کہ جیسے ایک اردو میں مقولہ استعمال ہوتا ہے کہ جو لوہا ہے وہ آگ میں تپ کر کندن بنتا ہے، تو وہ غار سور میں یا حضور کی ذات تھی یا پھر صدیق اکبر کی ذات تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صدیق اکبر کو 3 دن کے لیے غار سور میں لے کر اس لیے وہاں پر جلوہ نما، جلوہ آرام فرما رہے، و برکات وہ تمام کے تمام تر روحانیات کی منازل جو عوام الناس صدیوں میں طے کرے گی، جو کسی سے طے نہیں ہو پائیں گے، وہ 3 دن میں ساری کی ساری سینہ اقدس صدیق اکبر میں حضور کو ڈیل کر رکھا. یہ مقصد تھا، ایک مقاصد میں سے ایک سرکار صدیق اکبر کی شان کو اجاگر کرنا چاہتے تھے میرے آقا مقدس. اور دوسری بات یہاں پر میں نے پہلے بھی رمضان شریف میں بھی عرض کی تھی، میں دوبارہ یہاں پہ ناظرین کے سامنے گوش گزار کرتا چلوں کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار سور میں داخل ہونے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میرے آقا پہلے غار کے اندر جا کر صدیق دیکھتا ہے کہ کوئی اس میں جانور، کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی موذی چیز نہ موجود ہو کہ حضور کے جسم اقدس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی، سرکار صدیق اکبر اندر تشریف لے گئے اور آپ نے اس غار کے جتنے سوراخ تھے ان تمام کے تمام سوراخوں کو اپنی پگڑی شریف کے ٹکڑے بنا بنا کے ان کو بند کر دیا. اب یہاں پر ایک نقطہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ایک جو سوراخ تھا وہ بند نہ ہو پایا، اور وہاں پر کیا ہوا کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ اپنی ایڑی شریف رکھ لی. سبحان اللہ. جب ایڑی رکھ لی تو حضور اندر تشریف، آپ نے حضور سے عرض کی کہ میرے آقا آپ اندر تشریف لے آئیے. حضور اندر تشریف لے آئے. میں اب یہاں پہ ناظرین کو 2 جملے دینا چاہتا ہوں. حضور جب اندر تشریف لے آئے تو یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ اگر تا قیامت اس عمل نے واضح کر دیا کہ جو بندہ اپنے اس دل کے غار میں مصطفیٰ کریم کو لے کر آنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنے دل کے تمام رستے محبت صدیق سے بند کر دے. جب چاروں طرف سے حصار محبت صدیق کا ہو جائے گا میرے آقا خود اس کے اندر جلوہ فرما ہو جائے گا. اللہ اللہ، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب سرکار صدیق اکبر نے اپنا پاؤں اقدس جو ہے
وہ وہاں پر رکھ دیا، اس غار کے دہانے پہ اس کے ایک منہ پہ رکھ دیا، تو ایک سانپ آیا. یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ سانپ حضور کے دیدار کے لیے وہاں موجود تھا. اس کو معلوم تھا کہ وہ حضرت سلمان پیغمبر کے زمانے کا تھا، اس نے وہاں پہ آنا ہی آنا تھا، اس نے حضور کی زیارت کرنی تھی. لیکن اس سانپ نے سرکار صدیق اکبر کی ایڑی پہ ڈنگ مارنا شروع کیے، اور اتنے ڈنگ کھانے کے بعد بھی سرکار صدیق اکبر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کمی نہیں آنے دی. تو شاہ جی قبلہ میں یہاں پر ایک بات کہتا چلوں گا، تھوڑی سی سخت ہوگی لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس وقت کے ایک موذی اژدہا نے ایڑی صدیق کو ہلا نہیں پائی تو آج کے زمانے کا بھی کوئی موذی چاہے جتنے مرضی ڈنگ مار لے وہ شان صدیق میں کوئی جو ہے وہ رخنہ اندازی نہیں کر سکتا. واہ 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 واہ، بہت بڑی بات ہے جی، کیا کہنے. یہ ایک ایسا معیار قائم کر دیا جناب صدیق اکبر نے محبت رسول کا کہ جان جاتی ہے تو جائے، جسم میں زہر اندلتا ہے تو اندلا جائے. دیدار کی طلب میں ڈنگ مارا تھا نا، لیکن آج کل جو ڈنگ بج رہے ہیں وہ دیدار کی طلب میں نہیں ہے، وہ گستاخانہ ہے. جی قبلہ میں آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، لیکن میں جتنی بات کچھ سمجھ پایا ہوں میں گزارش کروں کہ یاد رکھیے گا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس پہ بہتان درازی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ہمہ وقت سرکار علی المرتضیٰ پہ بھی بہتان درازی کر رہے ہیں، حسنین کریمین پہ بھی بہتان درازی کر رہے ہیں، اور اہل بیت طہار کے دیگر نفوس پہ بھی بہتان درازی کر رہے ہیں. اللہ میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمانے، آپ نے فرمایا ظلم کرنے والا تو ہے ہی ہے، ظلم کا ساتھ دینے والا بھی اتنا ہی شامل ہے. میں اپنے ناظرین کے سامنے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ حضرات ایک چیز صرف آپ بتائیے کہ اگر یہ تمام معاملہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ اتنا ہی بڑا ظلم تھا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ سرکار صدیق اکبر کے بارے میں اتنے ہی جو یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں یہ سارا کچھ ہی تھا، تو کیا جناب علی المرتضیٰ نے سرکار صدیق اکبر کی خلافت کو قبول نہیں کیا؟ کیا سرکار علی المرتضیٰ سے آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ کسی معاذ اللہ ظالم کا ساتھ دیں گے؟ یہ تو آپ بہتان جتنا سرکار صدیق اکبر پہ لگا رہے ہیں اتنی سرکار علی المرتضیٰ پہ بھی لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر میں یہاں پر عوام الناس کے سامنے دوسری جو آیت مبارکہ رکھ رہا ہوں، وہ دیکھیے کہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ زمر میں آتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر آیا اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی متقی ہیں. اب یہاں پہ سچا دو سچے ہیں، ایک وہ جو سچ لے کے آیا، ایک وہ جس نے سچ کی تصدیق کی. سرکار علی المرتضیٰ قرآن کی نص سے قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جس بارگاہ کو سچا کہیں، یہ علی کے ماننے والے کیسے ہیں جو معاذ اللہ اس کو جھوٹا اور کیا کہ جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. بزار ابن اساکر، بزار جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، ابن اساکر نے لکھا ہے، فرمایا کہ یہاں پر جو یہ دوسرا ہے جو سچ لے کر آیا ہے، اس سے مراد سرکار علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ یہاں سچے سے مراد سرکار صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے. سبحان اللہ. اور خود یہ بات اہل تشیع کی تفسیر مجمع البیان کے اندر لکھی ہوئی ہے، سرکار علی المرتضیٰ کی یہ روایت. چلیں آپ سنیت تو کتب کو حذف کر دیں، نہ مانے اپنے بزرگوں کی تو مانے کہ جنہوں نے خود اس آیت مبارکہ کے تحت سچوں کی لسٹ میں سرکار علی نے سب سے پہلا جس کا نام لکھا ہے، نام رکھا ہے، وہ سرکار صدیق اکبر پاک کی ذات اقدس ہے. جب سرکار علی سچا کہہ رہے ہیں تو معاذ اللہ آپ پھر ان کے اوپر الزامات کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ تو آپ سرکار علی کی بات کو رد کر رہے ہیں. اس وقت کم و بیش قبلہ میرے سامنے 12 سے 13 آیات ابھی اور موجود ہیں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ناظرین کے سامنے یہ تو الگ چیپٹر ہو گیا، کیونکہ شان صدیق اکبر جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اور جو ماننے والے ہیں وہ قرآن کے بغیر بھی مان لیں گے، اور جو نہیں مانیں گے وہ قرآن پڑھ کے بھی نہیں مانیں گے. یعنی وہ قرآن کے بھی منکر ہیں، صدیق پاک کے تو ہوں گے وہ پھر قرآن کے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ اہل بیت کے اگر سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کو نہیں مانتا تو پھر وہ اہل بیت کو بھی نہیں مانتا. یہ آپ کا موقف تھا، یہ عوام الناس تک پہنچ گیا. یہ بات قبلہ آپ نے بڑی 100% درست فرمائی ہے. اور میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ عوام الناس کو اصل میں مسئلہ ایک یہ ہے کہ جو قبلہ ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے انکار.
جہاں پہ اختلاف ہوتا ہے نا وہاں پہ نیا مسلک یا نیا مذہب نہیں بنتا، لیکن جہاں پہ انکار ہوتا ہے نا وہاں پہ ہمیشہ نیا مسلک بنتا ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ حضرات جو آج سرکار صدیق اکبر کی بارگاہ میں گستاخیاں کر رہے ہیں یہ دراصل اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو مانتے ہی نہیں ہے. اگر یہ مانتے ہوتے تو اتنی گستاخی نہ کرتے. میں یہاں پہ صدیق اکبر کا اہل بیت کے ساتھ جو پیار کا رشتہ ہے میں کہتا ہوں اس کو بھی کچھ چند الفاظ کے اندر اگر آپ بیان فرمائیں. قبلہ میں آپ کو اسی طرف آ رہا تھا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہم سادات ہیں، میں کاظمی سادات میں سے ہوں، آپ شیرازی سادات میں سے ہیں. میں حضرت امام موسیٰ کاظم کے شہزادے امام زادہ ہارون ولایت کی اولاد میں سے ہوں، آپ شیرازی کی سادات میں سے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہم سے بڑوں کو اگر دیکھیں تو ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ آتے ہیں حضرت امام جعفر صادق. صحیح. ان تمام سادات یہ جو آج اہل تشیع کے مذہب کے پرچارک بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے کہ امام جعفر صادق کا سرکار صدیق اکبر سے رشتہ کیا ہے. سرکار صدیق اکبر امام جعفر صادق کے نانا ہے، سکے نانا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور بھائی سادات یہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں آپ کے سامنے. آپ تو سادات ہیں جن کا خون جن کا شیر آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، آپ انہی کے خلاف گفتگو فرما رہے ہیں. اب حضرات یہاں پہ کہیں گے کہ بھئی نانا کیسے ہو گئے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق کے جو جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں ان کا نام ہے حضرت سیدہ ام فروہ. ان کے والد گرامی کا نام ہے قاسم، جو کہ بیٹے ہیں حضرت محمد کے، اور حضرت محمد بیٹے ہیں جناب ابوبکر صدیق کے. صحیح. لہذا یہ جو سیدہ ام فروہ ہیں یہ ان کے پڑنانا ان کے نانا لگے سرکار سیدنا صدیق اکبر، اور سرکار امام جعفر صادق کی بھی جد میں نانا پڑنانا لگے سرکار صدیق اکبر. اور پھر قبلہ میں آپ سے اگلی گزارش کروں، اس عوام الناس کو اتنا نظر نہیں آ رہا کہ اگر سرکار علی کا سرکار صدیق اکبر سے اتنے ہی مسائل چل رہے ہوتے، اگر معاذ اللہ سرکار صدیق اکبر کے اتنے ہی مظالم اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہوتے، تو کیا سرکار علی المرتضیٰ سرکار صدیق اکبر کے وصال کے بعد سرکار صدیق اکبر کی اہلیہ محترمہ حضرت اسما سے نکاح کرتے؟ اللہ اکبر. سرکار علی المرتضیٰ نے سرکار صدیق اکبر کی اگر حقائق کو جاننے کی کوشش کی جائے گی تو جتنے علمی شخصیات ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت غور فکر والی باتیں ہیں جو منظر عام پر اب جس طرح یہ گستاخانہ گفتگو چل رہی ہے مسئلے کے دوسرے مسالے کی طرف سے، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو سیدنا صدیق اکبر پاک کی بارگاہ کے اندر گستاخی کی گئی، پہلے سیدہ پاک کی بارگاہ کے اندر کی گئی، اس کے جواباً میں نعوذ باللہ میں یہ الفاظ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھ رہا، جو یہاں پر شان صدیق کے اندر گستاخی کا مرتکب ہوا ایک شخص، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جی قبلہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی کسی بھی لفظ کی نہ سمجھ نہیں آئی، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. اگر آپ یہی چیز مجھے کبھی میسج پہ لکھ کے فرما دیں یہیں پہ جو چیٹ میں ہے، تو میں تاکہ اس کا سوال جو ہے وہ اگلا اس کا بھی جو جواب ہے وہ عرض کروں. میں صرف گزارش یہ کرنا اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار صدیق اکبر کا سرکار کی اہل بیت اطہار کے ساتھ کتنا قریبی ترین تعلق ہے. گزارش میری یہ ہے کہ ناظرین اکرام کہ میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک تو حضرت امام جعفر صادق کا کتنا قریبی تعلق ہے اور تمام سادات کا کتنا قریبی تعلق بن جاتا ہے سرکار صدیق اکبر کی بارگاہ میں. جب ہم اپنے آج کے وقت میں اپنے ماں باپ کے بارے میں گستاخی نہیں سن سکتے تو کیسا ہی عجیب معاملہ ہے کہ آپ سرکار امام جعفر صادق کے نانا پڑنانا کی بارگاہ میں اتنی گستاخیاں کرنے. اور پھر دوسری چیز دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب فارس کی 3 شہزادیاں مال غنیمت میں آئیں تو سرکار علی المرتضیٰ نے وہ تینوں شہزادیاں خریدیں. اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تو سرکار علی المرتضیٰ نے ان 3 شہزادیوں کی جو شادیاں کی وہ کس کس سے کی؟ ایک سرکار امام حسین پاک سے ایک کی، ان میں سے سرکار امام زین العابدین کی ولادت ہوئی. دوسری کی شادی حضرت عبداللہ ابن عمر سے، ان میں سے سالم پیدا ہوئے. تیسری کی شادی حضرت محمد بن ابی بکر سے، جن سے یہ قاسم پیدا ہوئے.
لہذا سرکار علی المرتضیٰ کو کتنا پیار تھا کہ وہ شہزادیاں خرید کر مال غنیمت سے خرید کر ان کی شادیاں جو ہیں وہ اپنے محبوبین اپنے پیاروں کے بیٹوں کے ساتھ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر یہاں سے دیکھیے آپ سرکار امام حسین اور سرکار محمد بن ابی بکر جو ہیں سرکار ابو بکر صدیق کے بیٹے اور سرکار علی کے بیٹے آپس میں ہمزلف بنتے ہیں. سرکار زین العابدین اور سرکار قاسم آپس میں خالہ زاد بھائی بنتے ہیں. پھر اگلی چیز دیکھیں امام حسن مجتبی کے نکاح میں سرکار صدیق اکبر کی 2 پوتیاں ہیں. اگر اتنے ہی معاملات معاذ اللہ دگرگوں ہوتے خراب ہوتے تو کیا یہ اہل بیت اطہار کے نفوس اس گھر سے رشتے کر رہے ہوتے؟ امام حسن مجتبی نے 2 حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی 2 بیٹیاں حضرت حفصہ اور ہند بن عبد الرحمن دونوں کی نکاح جو ہے یکے بعد دیگرے حضرت امام حسن مجتبی کے نکاح میں ہے. لہذا میں پھر سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا آپ لاکھ کہیے میں ابھی آپ کو ابھی ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں ہم ان کی اپنی کتب سے یہ جو باغ فتق کا معاملہ یہ لوگ چھیڑ کر گستاخی کرتے ہیں سرکار صدیق اکبر پاک کی. ہم اپنی کتابوں کی بات نہیں کر رہے. ان کی 4 مستند ترین کتابیں قبلہ اصول کافی تحفہ اثنا عشری منہاج الکرامہ اور جلال العیون چاروں کی چاروں کتب میں لکھا ہے کہ سرکار صدیق اکبر نے باغ فتق جو ہے وہ سیدہ زہرا پاک کو دے دیا تھا آخری وقت میں. صحیح بھائی ہم تو نہیں کہتے نا, ہم نہیں یہ بات ابھی کر رہے اپنی کتب سے نہیں کر رہے, ہم آپ کی کتب سے بات کر رہے ہیں جس کو بلیم بنا کر آپ اتنی بات کر رہے ہیں. ایک بخاری کی روایت جو آپ نے پکڑ رکھی ہے اور اس میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کو قالت اور قالا کے معنی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ صیغہ مؤنث کا ہے کہاں پہ صیغہ مذکر کا ہے. اور جب مذکر کا صیغہ آ رہا ہے تو اوپر سے روایت جو ہے وہ سیدہ عائشہ پاک فرما رہی ہیں. سیدہ عائشہ پاک کی روایت میں قالا کدھر سے آ گیا؟ آپ کو اس میں اندراج حدیث نظر ہی نہیں آ رہا اور آپ ضد لگا کے بیٹھے ہیں معاذ اللہ کے غضب ناک ہو گئی واپس آ گئی قیامت تک, پھر مرتے دم تک آپ بولی نہیں. پھر آپ کی اپنی کتاب لکھتی ہے سرکار صدیق اکبر کی بارگاہ میں کہ سرکار صدیق اکبر نے دروازہ سیدہ پہ حاضری دے کر معافی لی سیدہ زہرا پاک سے. اب وہ معافی والا قبلہ واقعہ دیکھیں, سرکار صدیق اکبر نے دنیا کو مقام سیدہ زہرا بتایا ہے. سرکار صدیق اکبر باہر تشریف لے گئے اور گرمی کے سخت ترین موسم میں آپ دروازہ بطول پہ گھٹنوں کے بل جا کے بیٹھے اور آپ نے اپنی داڑھی شریف کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور سرکار علی کو کہا کہ اے میرے بھائی علی تو وکیل بن میرے اور سیدہ زہرا پاک کے درمیان. اور پھر آپ نے سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں پیغام بھجوایا, کہا کہ اے میرے آقا زادی یہ غلام آپ کا بھی غلام ہے, آپ کے بابا کا بھی غلام ہے, آپ کی نسل کا بھی غلام ہے. اگر آپ کے قلب اقدس میں کوئی ذرا سی رنجش باقی ہے تو صدیق تب تک اٹھ کر واپس اپنے گھر نہیں جائے گا جب تک آپ معاف نہیں کر دیتے. سیدہ اور پھر اگلی بات سنیے, سرکار علی المرتضیٰ نے سیدہ زہرا پاک کو قسم دی اللہ کی, کہا کہ آپ سر صدیق کو معاف کر دیجئے. کتنا پیار تھا علی اور صدیق میں. پھر سیدہ پاک نے معافی دی اور معافی کے بعد قبلہ اگلی بات سب سے بڑی کہ سرکار صدیق اکبر نے جو دفن ہوئے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں, ان کو باقی تاریخ کی ساری عبارتیں یاد رہتی ہیں, نہیں رہتی تو یہ عبارتیں یاد نہیں رہتی کہ آپ نے اس کی اجازت بھی سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے لی. فرمایا کہ وہ آپ کے بابا جان ہیں, کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں پہ دفن ہو جاؤں؟ سیدہ زہرا پاک نے اجازت دی. قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کی ہمسائیگی کی اجازت صدیق اکبر پاک کو سیدہ زہرا پاک دے کے گئی ہیں. آپ چاہے لاکھ زمانے کے عیب ڈھونڈتے ہیں سرکار صدیق اکبر کی بارگاہ میں, لیکن سیدہ پاک ایسی مہر لگا کر گئی ہیں کہ میں خود اپنے محبوب کے اپنے بابا کے محبوب کو ان کی بارگاہ میں پہنچا کے جا رہی ہوں.
اور پھر قبلہ میں یہاں پہ ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں، میں بہت زیادہ طویل گفتگو ہم اس کو آگے نہیں لے جاتے، آج آپ کا تھوڑا سا نیٹ کا بھی ہے معاملہ، لیکن آپ کی آواز گاہے بگاہے کان میں آ رہی ہے تو وہ حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ میں اپنے ناظرین کے سامنے ایک اور بات رکھوں، آج ہم ایک شعر پڑھتے ہیں، آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور آج کل کا موذی منافق فاسق و فاجر اگر در زہرا پہ جھک جائے تو اس کو معافی مل سکتی ہے، تو وہ تو صدیق اکبر ہیں۔ واہ واہ، بہت بہت عمدہ۔ اور یہ ظالم سماج ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کس کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسے تھا نہیں، ہم باب فدق پہ موضوع کو گفتگو نہیں بنانا چاہتے، نہ ہی ہم یہ تمام تر چیزیں عوام الناس کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، یہ وہ معاملات ہیں ہی نہیں جو عوام الناس کے سامنے رکھے جائیں۔ لیکن ایک بات میں قبلہ آپ سے گزارش کروں کہ جب سرکار علی المرتضیٰ نے سیدہ زہرا پاک کو آ کے کہا نا کہ میں جو ہے ابو جہل اس کی بیٹی سے جو ہے شادی کرنے لگا ہوں، تو سیدہ زہرا پاک نے سرکار دو عالم وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر سرکار علی المرتضیٰ کے بارے میں یہ بات کی۔ تو اس رات جو محفل ہونی تھی نا حضور کی بارگاہ میں بزم لگتی تھی، اس میں سرکار علی المرتضیٰ نہیں تشریف لائے، صرف اس لیے کہ میری شکایت حضور کی بارگاہ میں لگی ہے، میں آپ کس طرح جاؤں حضور کی بارگاہ میں، یعنی کہ شرمندگی کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں آپ نہ تشریف لے گئے۔ سیدہ زہرا پاک نے پردے کے پیچھے سے دیکھا کہ کیا آج کی محفل میں علی آئے ہیں، جب دیکھا نا نہیں آئے تو آپ نے اپنے بابا جان کو بلایا اور کہا کہ بابا جان مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ کے سارے محبوب سامنے بیٹھے ہیں، علی نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو سرکار دو عالم وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی شکایت پہ تو اس کی آپ نے لگائی ہے، تو ایک کام کریں آپ جا کر بلا کے لے آئیں کہ وہ بزم میں تشریف لے آئیں۔ تو یہاں پر سیدہ زہرا پاک نے بھی اب اگلا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ شکایت بھی میں نے لگائی ہے، بلاؤں بھی میں نے کوئی نہیں بلانے جانا۔ تو حضور نے فرمایا اگر آپ نے نہیں جانا تو پھر کون جائے؟ جملہ سنیے، یہ حدیث پاک نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں۔ سرکار دو عالم وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹی اگر آپ نہیں جاؤ گی تو کون جائیں گے، تو سیدہ زہرا پاک نے فرمایا بابا اگر علی کو بلانے زہرا نہیں جا سکتی تو اس کی جگہ پہ پھر صدیق اکبر جائیں گے اور علی کو بلا کے لے آئیں گے۔ اللہ اللہ، ظالموں آپ کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی، آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، آپ کو صرف اندراج نظر آتے ہیں، آپ کو صرف تدلیس شدہ حدیث نظر آتی ہیں، آپ کو منکر روایات نظر آتی ہیں کہ جس سے آپ صحابہ کی بارگاہ میں گستاخیاں کر سکیں۔ آپ کو قرآن کریم کی یہ، میں اگر قبلہ آیات ہی پڑھنا شروع کروں تو یہ 13 آیتیں 18 حوالے سامنے لکھے ہیں قرآن پاک کے، ان کو کسی کو کوئی یہ آیت نظر نہیں آتی۔ حضرت صاحب تفسیر مظہری فرماتی ہیں یہ جو آیت پاک ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ آج سرکار صدیق اکبر کی ذات اقدس پہ بکواسات کر رہے ہیں، یہ پڑھے تفسیر اٹھا کے، فرمایا کہ یہ آیت پاک جتنی آقا کریم کے لیے اتنی سیدنا صدیق اکبر پاک کے لیے بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ کا راضی تو صدیق سے ہونا ہے ہی ہے، فرمایا میں تو ہوں راضی، اب صدیق بھی اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ جس کے مقام کا یہ عالم ہو، جس کی شان کا یہ عالم ہو، ان کو نظر نہیں آتا کہ النظر، وہ جو حدیث پاک ہے جی کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کیا وجہ عبادت، النظر وجہ علی عبادہ، یہ حدیث پاک کی عملی تفسیر کر کے کس نے دکھائی ہے؟ مولانا آپ کے مجتہد صاحب نے نہیں کر کے دکھائی، یہ بارگاہ صدیق سے آئی ہے۔ یہ منقسم نار والجنہ، آج سارے ٹنورا پیٹتے ہیں اپنے اپنے مجالس میں کھڑے ہو کے، علی جنت دوزخ تقسیم کرے گا، اور بھائی صاحب اس حدیث کا راوی کون ہے؟ اس حدیث کا راوی صدیق پاک ہیں۔ لیکن آپ سے غلطی دوسری بھی ہوئی ہے، ایک آپ کو راوی نہیں یاد رہا، دوسرا آپ کو صدیق پاک کو علی پاک کا جواب بھی نہیں یاد رہا۔ سرکار صدیق اکبر پاک سرکار علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا علی رات کو میرے آقا نے ایک حدیث سنائی ہے، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، میرا دل کیا میں تمہیں سنانے آؤں۔ اتنے بغض اور اناد ہوتے تو یہ فضیلتوں والی حدیثیں امت تک پہنچا کے جاتے یہ سارے۔ سرکار علی نے فرمایا کون سی؟
تو کہا کہ رات کو حضور نے فرمایا قیامت والے دن علی جنت اور جہنم تقسیم کرے گا. سرکار علی نے فرمایا کہ بھائی صدیق ایک دفعہ حضور نے مجھ سے بھی ایک حدیث فرمائی تھی اور وہ حدیث اس وقت آپ موجود نہیں تھے, میں آپ کو نہ سناؤں؟ سرکار صدیق اکبر پاک نے فرمایا کہ بھائی علی مجھے بھی سناؤ. تو آپ نے فرمایا علی اس کو جنت کی مہر مت لگانا جس کے دل میں صدیق کا پیار موجود نہ ہو. اللہ آپ لاکھ علی علی کے نعرے لگائیے, بسم اللہ 100 بسم اللہ لاکھ ہزار کروڑ دفعہ بسم اللہ, مگر یاد رکھیے گا جس دل میں بغض صدیق ہوگا علی اس کو جنت میں جانے نہیں دے گا. واہ واہ واہ, حق ہے حق ہے. دیکھیں آج کسی کا دوست, آج میرے دوست کو کوئی گالی دے نا میں اس کو پڑھ دوں, یہاں پہ احادیث کی انبار لگے ہوئے ہیں کہ سرکار علی المرتضیٰ نے کیسی کیسی شان بیان فرمائی ہے. وہ محبوب جو علی کا محبوب ہے وہ اپنے یار کے دشمن کو اپنے ساتھ رکھے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لہذا میں پھر آخر میں اپنے عوام الناس کے سامنے آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, برائے مہربانی مجالس مت سنا کریں. میں یہ پیغام دے رہا ہوں آپ کے سامنے, اپنے اکابر کی کتب پڑھیں, آپ کو حق سچ کی بات وہاں سے ملے گی نہیں. جس کو نظر آتی وہ قبلہ شاہ جی سے رابطہ کرے, ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے اپنے اکابر کی کتب سے. سبحان اللہ. ان منکرین کو سننا بند کیجئے, ان کی ایک بات آپ سنتے ہیں پھر آپ کے دماغ میں وہ 6 سال تک گھومتی رہتی ہے. دوسری بات میں عرض کروں, یہ تمام جتنے مسائل ہیں یہ اصول دین نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ سے سوال جواب نہیں ہوگا. یہ بڑوں کے معاملات ہیں. یہاں پہ ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہو نا تو اولاد کہتی ہے نہ میں ابے والے پاسے ہیں نہ میں ماں والے پاسے ہیں, ایس واسطے کہ ایک دی بھی گستاخی ہوگی میں رگڑیا جاؤں گا. تمہیں اپنے ماں باپ کا اتنا خیال ہے, تمہیں مصطفیٰ کے یاروں کا خیال ہی کوئی نہیں ہے. لہذا برائے مہربانی اہل بیت اطہار کا مقام براء الورا ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں, اور جب تک بیان کریں گے نیا سے نیا انگ آپ کے سامنے رکھیں گے. میرے آقا کے صحابہ کا مقام عزت کرنی ان کی میرے حضور کے اہل بیت نے سکھایا ہے. صدیق کو مسلح پہ کھڑے کرنے والا علی المرتضیٰ ہے. میں یہاں پہ ایک آخری روایت پیش کر کے شاہ جی پھر ہم دعا مانگتے ہیں کہ سرکار صدیق اکبر کی جب خلافت کا زمانہ آیا تو اس وقت تمام جو قریش قبیلے تھے بنو ہاشم و سرکار علی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے علی اگر آپ چاہیں تو ہم اپنی تلواریں نکالتے اور صدیق سے خلافت چھین لیتے ہیں. سرکار علی المرتضیٰ کا قبلہ شاہ جی جملہ سنیے, خدا کرے کسی کی عقل میں آئے. سرکار علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ بھائیوں بات سنو, میرے آقا نے اپنی عمر کے آخری دور میں اپنا مسلح کس کو دیا؟ کہا صدیق کو. فرمایا دین افضل ہے کہ دنیا؟ انہوں نے کہا دین. فرمایا جب میرے آقا نے اپنے دین کا مسلح صدیق کو دیا ہم نے دنیا کی مسند بھی صدیق کو دے دی. واہ واہ واہ, کیا کہنا. یہ نظر نہیں آتا؟ آپ ایک بارگاہ میں گستاخ نہیں ہو رہے, آپ بارگاہ علی میں بھی اتنے ہی گستاخ ہو رہے ہیں جتنے آپ گستاخ صدیق ہو رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا جو بندہ سرکار کے اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ جتنے ہی معاملات ہیں اس میں آپ سرکار کے اہل بیت اطہار کے گستاخ ہوتے ہیں. لہذا اگر آپ سادات ہیں, میں سادات کے ساتھ اسپیشلی ان کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا, قبلہ آپ کا خون دیکھیں, کوئی کاظمی ہے, کوئی گیلانی ہے, کوئی بخاری ہے, کوئی نقوی ہے, کوئی شرازی ہے, کوئی رضوی ہے, کوئی ہمدانی ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. اور بھائی آپ سب کا واسطہ امام جعفر صادق سے ضرور پڑتا ہے. جس کا واسطہ امام جعفر صادق سے نیچے پڑتا ہے کم از کم وہ تو لازمی طور پہ حیا کرے. آپ کے جو جسم کے اندر شیر بارگاہ صدیق سے آ رہا ہے. لہذا حضور کے اہل بیت طہار سے ٹوٹ کے پیار کیجئے. وہ ایک جو مصرع ہے جو شاہ جی جو ہے وہ شعر انہوں نے نہیں پڑھا آج, میں اس کا آخری جو ہے وہ 2 مصرے کہتا ہوں کہ ایمان ما محبت اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین, ایمان ما محبت آل محمد است. یہ اسلام اور ایمان جو ہے نا آپ دیکھیں تو صحیح قبلہ الف سین لام الف میم, اسلام کے 5 حصے ہیں. ایمان دیکھیں الف یہ میم الف نون, ایمان کے بھی 5 حصے ہیں.
खलीफे भी मुस्तफ़ा के 5 हैं, अहले किसा भी मुस्तफ़ा के 5 हैं। आप इन 5 की हिसार से बाहर नहीं निकल सकते। मैं शाह जी आखिर में सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, क्योंकि वक्त हमारा गुजर चुका है। 1 घंटा 5 मिनट आपकी माज़रत के साथ आपकी बात काटते हुए, सिद्दीक अक्से हुस्नो जमाले मोहम्मद फारूक जिल्ले जाहो जलाले मोहम्मद, सुभान अल्लाह। उस्मान ज़ियाए शम्मे कमाले मोहम्मद, हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद, सुभान अल्लाह। इस्लाम मात अताते खुलफाए राशिदीन, ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद। बस वाह किबला, आपने बात खत्म कर दी। वही जो बात हम कर रहे थे, इस्लाम और ईमान दोनों के अल्फाज 5-5 है। खुलाफा भी मेरे आका के 5 हैं और सहाबा भी, और अहले बैत अहले किसा भी मेरे आका के 5 अहले बैत तहार के पकीज़ा तरीन नफूस। लिहाजा ये 5 का हिसार आपको अपने आप से बाहर ना निकलने दे तो समझिए आप मोमिन है। अगर आपने किसी एक तरफ से हिसार तोड़ने की कोशिश की तो सोच लीजिएगा कि आपका ईमान कामिल नहीं हुआ। बस जी अच्छा जी, बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर आपने आज, मेरा ये ख्याल कि उन्होंने पहले शान सैयदा सुनी, उसके बाद शान अबू तालिब सुनी, और उनके जहन में अगर कोई बात आई तो उनके लिए तो जरूरी है कि वो ये शान सिद्दीक अकबर, दुआ फरमाइएगा शायद। जी किबला, बस बात यह है कि हमने पहले ही कहा कि हमारा हजरत इमाम शाफई वाला तरीका कार है। हम जब शान अहले बैत बयान करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई शाहजी जो है ना वो राफजी हो गए हैं, और जब हम शान सिद्दीक बयान करते हैं तो लोग कहते हैं शाहजी खारजी हो गए हैं। तो भाईजान बात यह है, हमने सिद्दीक, उमर और उस्मान को माना ही सिर्फ इसलिए है कि मेरे अली ने उनकी हिमायत की है, उनके पीछे खड़े हैं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है कि तुम सारी दुनिया को छोड़ देना, उम्मत को छोड़ देना, मगर अली का रास्ता ना छोड़ना, अली हक पे है। जब अली हक पे है तो जब अली सिद्दीक के पीछे खड़ा है तो सिद्दीक हक पे है, जब अली उमर के पीछे खड़े हैं तो उमर हक पे है, जब अली उस्मान के पीछे खड़े हैं तो उस्मान हक पे है। जहां पे अली पीछे नहीं खड़े वहां पे हम भी पीछे आपको खड़े नजर नहीं आएंगे। जी शाह जी, बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर आपने इस अकीदे को वाज़ेह कर दिया। और मैं चाहूंगा दुआया कलमात से इख्तिताम करते हैं इस बज़म का। शाह जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। जी किबला, मुझ तक आपकी आवाज नहीं आ रही। तस्वीर अगर आ रही है शाह जी तो फिर ये जरा दुआया, मैं कहता हूं दुआ फरमा दें। जी बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि या रसूलल्लाह इंजुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहरि गम मुगरकुन खुज़ यदी साहिलना अशकालना। मेरे मालिक करीम, हम बड़े आजिज, गुनाहगार, नहीफ, कसीफ लोग हैं, हर वक्त जो है वो गुनाह करते हैं, लेकिन बस तेरे पाकों और तेरे महबूब के यारों की बारगाह में हर वक्त हमारी जुबानें जो है वो मदासरा रहती हैं। इस एक बरकत की वजह से हमारे तमाम गुनाह माफ फरमा। मेरे मालिक करीम, जितने नाजरीन हैं, सामीन हैं, जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, इस टीम का हिस्सा है, हम वक्त इसकी कामयाबी के लिए कोशा रहते हैं, मेरे मालिक करीम सबके रिज्क, माल, जान, औलाद में बरकतें अता फरमा। मेरे मालिक करीम, जितने बीमार हैं सबको शिफाए कामला अजला अता फरमा। जितने हमारे भाइयों ने हमें दुआ के लिए कहा है सबके लिए दुआ गो है, मेरे मालिक करीम सबकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। रहम कर तू ना अपने आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू ना हमको भूल जा। मेरे मालिक करीम, इस तमाम हाजिरी को खुसूसन हुजूर के वसीला जलीला से बारगाह सदाकत में पेश करते हैं, बारगाह सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में पेश करते हैं। मेरे मालिक करीम, हमारी हाजिरी को कबूल मंजूर फरमा। या बारगाह सदाकत, हम बड़े गुनाहगार हैं, हम आपकी वकालत कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपकी वकालत में अल्लाह का कुरान आ गया है तो हम कौन है कि हम आपकी वकालत करें। हम तो सिर्फ अपनी नौकरी पेश कर रहे हैं आपकी बारगाह में, हम खाकरोब हैं, हम सिर्फ आपकी बारगाह में झाड़ू कशी जो है वो पेश कर रहे हैं। हमारी हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल करते हुए हुजूर की बारगाह में भी हमारी हाजिरी लगवाइएगा कि जब इस पुरफितन दौर में लोगों ने सैयदा पाक के बारे में गुस्ताखी की तो हमने उनको भी लगाम डाली, और जब हमने लोगों ने आपके बारे में गुस्ताखी की तो हमने उनको भी लगाम डाली। सिर्फ आपकी बारगाह से हम फैजान के तलबगार हैं, निगाह शफकत के तलबगार हैं। अपनी पाक बारगाह से हमें भी निगाह शफकत और इनायत अता फरमाए।
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام ناظرین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے رات کے اس وقت تک ہماری اس مسئلے کا ساتھ دیا اور شان صدیق اکبر سماعت کرتے رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے نائٹ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ پھر حاضر ہوں گے۔ اگلی جمعرات تک کے لیے اپنے میزبان سید عبدالرحمن شاذلی کو بزم دیار سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔